آج یعنی 25 دسمبر 2024 کو یوٹیوب چینل بیتے ہوئے دن کے پوڈ کاسٹ قصے کہانیاں میں چھوٹے چھوٹے فلمی قصوں کی شروعات، اور یہ شروعات رفیع صاحب کی زندگی سے جڑی اس گھٹنا سے جس نے انہیں جھکجھور کر رکھ دیا تھا۔ آخر کس نے اور کیوں کرائی تھی رفیع صاحب کے خلاف پولیس میں FIR درج؟ رفیع صاحب کا جنم ٹھیک 100 سال پہلے 24 دسمبر 1924 کو امرتسر ضلع کے کوٹلہ سلطان سنگھ میں ہوا تھا، اور کل یعنی 24 دسمبر 2024 کو ان کی جنم شتی منائی گئی، اور اسی لیے ان کی زندگی سے جڑے اس قصے سے اس پوڈ کاسٹ کی شروعات ہو رہی ہے۔ رفیع صاحب کو لوگ آج بھی ایک سیدھے سادے، سرل اور شریف ویکتی کے روپ میں یاد کرتے ہیں۔ وہ ایک مہان کلاکار تھے تو ایک پاریوارک ویکتی بھی تھے۔ ہمیشہ ہی ووادوں سے دور رہے، اپنے گھر پریوار میں سکھی، لیکن ایک بار ان کے نام کے ساتھ بھی وواد جڑ گیا تھا، یا کہیں جوڑ دیا گیا تھا۔ دراصل محمد رفیع صاحب نے ایک پرانا بنگلہ خریدا اور اسے رینوویٹ کرا کر وہ اس میں رہنے لگے۔ جب ان کے پاس تھوڑا پیسہ اکٹھا ہوا تو انہوں نے اوپر کی منزل پر 2 کمرے اور بنوا لیے۔ سوچا کہ وہ کمرے شادی کے بعد ان کے بیٹے خالد کے رہنے کے کام آئیں گے۔ انہی دنوں لاہور سے ایک سنگیتکار ممبئی آئے جن کا نام تھا سردول کواترا۔ سردول کواترا نے قریب 2 درجن پنجابی فلموں کے علاوہ 1950 کے دشک میں گونج، پلپلی صاحب، چار مینار اور مرزا صاحبہ جیسی کچھ ہندی فلموں میں بھی سنگیت دیا تھا۔ اسی سلسلے میں محمد رفیع صاحب سے ان کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک روز سردول کواترا رفیع صاحب سے ملنے آئے اور ان سے اوپر کے خالی پڑے کمرے کچھ دنوں کے لیے رہنے کو مانگ لیے۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ جب بھی رفیع صاحب کہیں گے وہ مکان خالی کر دیں گے۔ رفیع صاحب اتنے شریف اور سنکوچی کہ وہ سردول کو نہ نہیں کہہ پائے۔ سمے بیتتا رہا اور پھر ایک روز ضرورت پڑنے پر رفیع صاحب نے سردول سے مکان خالی کرنے کو کہا، لیکن سردول کواترا نے مکان خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور جب محمد رفیع صاحب نے سردول کواترا پر مکان خالی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تو سردول نے ان کے اور ان کے پریوار کے خلاف پولیس میں مار پیٹ اور گالی گلوج کرنے کی FIR درج کرا دی، اور اپنی شرافت کی وجہ سے رفیع صاحب کو کئی مہینوں تک پولیس اور عدالت کے چکر کاٹنے پڑے۔ لیکن فلمی دنیا میں ان کی اتنی عزت تھی کہ لوگوں نے سردول کواترا کا بائیکاٹ کر دیا۔ کام ملنا بند ہوا تو سردول کو مجبوراً مکان خالی کر کے ممبئی چھوڑ دینا پڑا، اور اس طرح رفیع صاحب کی زندگی کا وہ تکلیفوں اور تناؤ بھرا دور ختم ہوا۔ بہرحال سردول کواترا کہاں گئے، ان کا کیا ہوا، وہ بات ہمارے اگلے ایپیسوڈ یعنی فلمی قصے کے ایپیسوڈ نمبر 2 میں بہت جلد۔ تو دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل بیتے ہوئے دن کے پوڈ کاسٹ قصے کہانیاں کا فلمی قصے۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ دھنیہ واد۔